پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ایفرٹس ہیں، انہوں نے دنیا کی کو عالمی جنگ کے دہانے سے پکڑ کے واپس لے کے آنے والی بات ہے۔ تاریخ کا ایک چیپٹر بنے گا کہ پاکستان نے تیسری عالمگیر جنگ جو ہے اس کو روکنے میں بڑا نمایاں اور بہت افیکٹو رول ادا کیا۔ سینئر تجزیہ کار اور صحافی سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عالمی میڈیا کی جانب سے پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور کامیاب ڈپلومیسی کا اعتراف کیا جا رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ریکگنیشن مل رہی ہے اس کو کہ ڈپلومیٹیکلی یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس کا اگر آپ نے صحیح اندازہ لگانا ہو تو پڑوس کے ملک کے ٹی وی آن کر کے دیکھیے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو اچیومنٹ ہے اس کو اب کسی طریقے سے بھی اس کا بدترین دشمن بھی انڈرمائن نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ایفرٹس ہیں، انہوں نے دنیا کی کو عالمی جنگ کے دہانے سے پکڑ کے واپس لے کے آنے والی بات ہے۔ تو اس کو تو کوئی انڈرمائن کر ہی نہیں سکتا۔ میرے خیال سے یہ تاریخ کا ایک چیپٹر بنے گا کہ پاکستان نے تیسری عالمگیر جنگ جو ہے اس کو روکنے میں بڑا نمایاں اور بہت افیکٹو رول ادا کیا۔ ٹرمپ جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنے ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان کی بات نہیں سن رہے تھے تو کسی کی وہ کیا سنتے، لیکن خود ٹرمپ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو کوششیں تھی نواز شریف کی اور عاصم منیر کی نام لے کے اپنی ٹویٹ کے اندر نام لے کے کہا ہے، اس کے نتیجے میں جنگ جو ہے 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن یہ بنیاد فراہم کرے گی ایک مستقل امن کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے اور ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ جی اچھا بخاری صاحب، پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تقریباً 100 سے زائد بار اس چیز کو دہرایا گیا کہ انہوں نے کروڑوں جانیں بچائیں، تو اب یہی صورتحال لاگو ہوتی ہے پاکستان کی جانب سے بھی؟ جس طرح پاکستان کی کاوشوں سے اس سیز فائر کو کامیاب کیا گیا، اصل نوبل امن کا ایوارڈ تو پاکستان کو دیا جانا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ گمبھیر صورتحال تھی کہ دنیا جو ہے وہ آلموسٹ 3rd ورلڈ وار کے دہانے پر پہنچی کھڑی تھی، کیونکہ اگر اس سے آگے جاتے رہے ٹرمپ ایران کے خلاف تو پھر یہ خطہ جو ہے یہ پورا آگ کی لپیٹ میں آتا، اور اس کے بعد یہ آگ جو ہے اس برق رفتاری سے پھیلتی کہ دنیا جو ہے وہ تیسری عالمگیر جنگ کا نشانہ بنتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنٹ ایفرٹس جو ہیں ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، اس کو دنیا میں ریکگنیشن بھی مل رہی ہے، دنیا میں نیک نامی بھی مل رہی ہے، اور اس کریڈٹ کو کوئی لے نہیں سکتا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان کے چینلز کے اوپر ان کے اینکرز کی جو بری حالت ہے، جس طرح وہ قرض کر رہے ہیں اپنی قیادت کو آئسولیٹ ہونے پر، جس طرح وہ مودی کی پالیسیوں پر کرٹیسائز کر رہے ہیں اور بانگے دوہل تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی بھی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف دونوں کی، تو وہاں سے گیج کرنا بہت آسان ہے کہ یہ کتنا بڑا مارکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تاریخ کے اس چیپٹر سے کوئی جو ہے وہ نکال نہیں سکتا ہے کہ پاکستان نے امن کی خاطر اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے، اپنی ایفرٹس کو، اپنی ڈپلومیٹک سکل کو استعمال کر کے اتنا بڑا مارکا سر انجام دیا ہے، تو اس کا کریڈٹ تو اب کوئی لے نہیں سکتا پاکستان سے۔ اچھا بخاری صاحب، جو آپ انڈین میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب انڈین پروفیسر ہیں پیس اینڈ کانفلکٹ کے، اشوک ان کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مذاکرات چائنا، ایران اور یو ایس کے پاکستان پہ ٹرسٹ کے عکاس ہیں۔ مودی جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا، آج دنیا میں خود آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ جیسا میں نے کہا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے، نیشنل مین اسٹریم میڈیا، اور اس کے جو بڑے بڑے اسٹالورٹس ہیں، جو تجزیہ نگار کہہ لیں، تجزیہ کار کہہ لیں، آپ ان کو کوئی بھی نام دیں، جو اوپینین میکرز ہیں بہت بڑے، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور پاکستان کا کردار جو ہے اس کو کوئی شخص انڈرمائن نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ سے کہا، اس کو چھوڑیے، آپ پوری ورلڈ لیڈرشپ دیکھیے۔ جرمنی کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، پاکستان کی تعریف کی ہے انہوں نے، ملائیشیا کے وزیر اعظم نے تعریف کی۔ ابھی تو آپ دیکھیے، ابھی تو یہ شروع ہوا ہے، اور ایک اگلا مارکا جو ہونے جا رہا ہے، جو ہم ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ مذاکرات جس کے نتیجے میں یعنی مستقل امن جو ہے وہ قائم ہوگا، جس کے نتیجے میں
جو اس قدر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، یہ نہ صرف رک جائے گا بلکہ ریکنسٹرکشن کے لیے، ری بلڈنگ کے لیے ایک ایسا یعنی وقفہ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا جس سے جتنا نقصان جنگ کے دوران ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ جو 10 نکات ہیں ایران کی طرف سے جو پیش کیے گئے ہیں، جس کو ٹرمپ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ نیگوشیبل ہے، ان کے اوپر ہمارا تقریباً اتفاق ہو چکا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ طے کرنا کہ جنگ کون جیتا ہے بالکل مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جنگ جیتنے کی باتیں تو بات کی ہیں، جو کوششیں پاکستان نے کی ہیں اور کتنی ہیکٹک کوششیں کی ہیں، شٹل کیا ہے پرائم منسٹر نے بھی اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی مختلف ملکوں میں، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ چائنا کا جو کردار ہے اس کو بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس گارنٹر کی ضرورت ایران کو ہے وہ چائنا کی صورت میں اب اویلیبل ہے، اس لیے کہ ٹرمپ نے خود بھی چائنا کی تعریف کی ہے اس پورے پروسیس میں۔ تو میں بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل سیناریو میں آج پاکستان کا نہ صرف قد بہت بڑا ہے بلکہ اس کا رول جو ہے اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ جی اچھا بخاری صاحب، اقوام متحدہ فنکشنل اس تمام تر معاملے میں نظر نہیں آیا، جو رول پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے، مین کام تو نہیں کا بنتا تھا اقوام متحدہ کے وہ سامنے آتے اور اس جنگ کو رکواتے؟ دیکھیے، دو باتیں جو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہیں وہ یہ، ایک تو ایران نے کہا ہے اور خاص طور سے ایران کے جو سپریم لیڈر ہے مجتبیٰ خامنئی، انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سارے عالمی ادارے بھی ایران کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان اداروں کا بالکل امپورٹنٹ ہونا، ان اداروں کا بالکل بے حس ہونا، لا تعلق ہونا، یہ شمولیت کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ کہیں نظر نہیں آتی آپ کو یونائٹڈ نیشن کہاں ہے، کہیں نظر نہیں آتی آپ کو کہ وہ ہیومن رائٹ کمیشن کے معاملے کہاں ہیں، کہیں نظر نہیں آتی آپ کو کہ وہ او آئی سی، جس کو میں OIC کہتا ہوں، وہ کہاں ہے۔ تو یہ پھیرا جو ہے وہ پھر پاکستان کے ساتھ جائے گا کہ جبکہ تمام انٹرنیشنل جو ادارے تھے، جو عالمی ٹھیکیدار تھے امن قائم کرنے کے، وہ بالکل ایک کونے میں بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، اور اگر کسی کو پذیرائی ملی ہے تو وہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے اتنے بڑے کانفلکٹ کو جو ہے وہ امن کی طرف گامزن کیا ہے۔ جی بخاری صاحب، اب 10 اپریل کو پاکستان میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کی جانب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو اٹھا دیا گیا ہے، سیز فائر کروا دیا گیا، اب 10 اپریل کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آگے یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور مکمل طور پر جنگ ختم ہوگی؟ دیکھیے، جب اتنے بڑے کانفلکٹ میں پاز آ جاتا ہے نا، جب دونوں طرفین جو ہے کسی ایک ٹیمپریری یعنی سیز فائر کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت ہیوی قسم کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اور بنیادی جو نکات ہیں ان پر اگر اتفاق نہ ہو تو یہ نوبت نہیں آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 اپریل کو آغاز ہونے والے جو مذاکرات ہیں پاکستان کے، دے ول بی اے ٹرننگ پوائنٹ، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوگا، اور ایک جو بات اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تب بھی، اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہوتے ہیں تب بھی، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ وہ امریکہ کی جو ہیجمنی تھی پوری دنیا کے اوپر، جو وہ سمجھتا تھا کہ وہ واحد قوت ہے، سب سے بڑی قوت ہے دنیا کی، وہ امیج جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا ہے، اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا اب رواں ہوگی، اور یہ جنگ بندی جب مستقل ہو جائے گی تو چاہے وہ آبنائے ہومس ہے، چاہے وہ خلیجی ریاستیں ہیں، سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔